بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ جب سے حنیف قریشی نے 26 دسمبر کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کی اور مرزا منگول کی طرح کلپ کھیلنے پر ہی اکتفا کیا، اور کلپ بھی صرف پروپیگنڈے کی صورت میں، ایک ہوتا ہے کہ مسلسل دلائل کا جواب دینا، جواب لینا، پھر اس کو قبول کرنا، وہ بھی نہیں۔ وہ جو مرزا کی عادت ہے کہ بس جو مرضی بولتا رہے، جتنے مرضی جوابات آ جائیں، حقائق سارے کھل جائیں، اس کے باوجود میں شور مچاتا رہوں تاکہ اتنی دفعہ جھوٹ بولا جائے کہ شاید وہ جھوٹ ہی لوگوں کو سچ لگے۔ اس روش کو آج اس مرزا زید قریشی نے اپنا لیا۔ یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم پہلے اپنے اور مرزا کے درمیان فرق تو ثابت کرو، پھر اہل سنت کی نمائندگی کا اعلان کرنا، دعویٰ کرنا۔ تو حنیف قریشی اس نے جتنے بھی بلنڈر چھوڑے، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے سب کا جواب دیا اور مسلسل دے رہے ہیں۔ ہماری بڑی کوشش رہی کہ یہ سامنا کرے، یہ میدان مناظرہ میں بیٹھے تو صحیح، آمنے سامنے دلائل کا تبادلہ ہو تو پھر حقیقت کھل کر سامنے آئے۔ اور سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے جب سے چیلنج کیا 2 موضوعات رکھے تھے اور بڑی محبت سے انہیں بلایا تھا کہ آئیں، آپ جو ہمیں گستاخ اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اس پر ہمارا موقف لیں، اور ہم جو آپ کو رافضی ڈکلیئر کرتے ہیں اس پر آپ بھی اپنا موقف واضح کریں۔ تو پہلا مسئلہ تو اللہ کے فضل سے سارا حل ہوا، ہر طرح کی باتوں کا ہم نے جواب دے دیا۔ اگلا موضوع، ہم انہیں رافضی کہتے ہیں، اور جب تک یہ اہل سنت کی مسلمات پر نہیں آتے کہتے رہیں گے۔ آج اس حقیقت کی پہلی قسط کو جاری کرتے ہیں اور آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ تو جناب حنیف قریشی کئی دفعہ اصحاب کے بارے میں، اور اصحاب میں بھی وہ حضرات کہ جن کا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ رہا، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہوئی ہے، پھر جب دوبارہ بٹھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میرے اس موقع پر دلائل بھی ہیں، یعنی یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ دلائل بھرپور ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں جتنی میں نے بکواسات کی ہوئی ہیں، لیکن کہا کہ پھر بھی میں بس کر لیتا ہوں۔ یعنی ایک منافقانہ چال ہے کہ رات کو میں بھی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کا رند رہا، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ تقیہ بازی رافضیت کا پرانا شعار رہا، اور ظاہر بات ہے جنہوں نے رافضیت سے شر کو لینا ہے، فیض تو نہیں ہو سکتا، شر کو لینا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ چیز تو پھر آنی ہی ہے۔ ہم نے جتنے سوالوں کا جواب دیا، ہم حنیف قریشی سے صرف ایک سوال کا جواب مانگتے ہیں۔ ویسے تو سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حنیف قریشی پر بھی 12 سوال بنتے ہیں جو مولانا غلام حسین قادری صاحب نے ان پر چھوڑے ہیں، وہ 12 سوالات بھی ان پر بنتے ہیں۔ ان 12 سوالوں کو میں صرف ایک سوال میں بند کرتا ہوں، اور حنیف قریشی سے امید ہے کہ اس ایک سوال پر اپنا بیانیہ وہ ضرور دے تاکہ یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بکواسات کا در کھولا ہوا ہے اس طبقے نے، اس پر حنیف قریشی کا موقف پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو جناب زید قریشی نے جب یہ سوالات اٹھائے تھے تو ان میں یہ بھی اٹھایا تھا نقطہ کہ سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس شخص نے ہلکے کلمات استعمال کیے اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ سارے القابات دینے کا مطالبہ کیا، وہ جاہل ہے، وہ ہوائی باتیں کرتا ہے، علم حدیث سے ناآشنا ہے۔ خیر، تو یہ حنیف قریشی کا مطالبہ تھا کہ جس نے ایک صحابی رسول، اور وہ بھی کہ جن کی صحابیت کوئی زیادہ معروف نہیں تھی، بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں نقل کر دی جن میں سے کچھ تو آج بھی موجود ہیں، اور ہیں بھی وہ حنیف قریشی کے ممدوح، لیکن اس طرف نہیں جاتا۔ ہاں، جنہوں نے رجوع کر لیا اور دوبارہ پھر ان کی شان میں پورا ایک رسالہ لکھا، ان کی طرف جاتا ہے کہ یہ حضرات اپنے آپ کو تسلیم کریں۔ معاذ اللہ وہ سارے القابات۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حنیف قریشی اپنی باتوں میں خود اقرار کر چکا کہ جس شخص نے صحابی رسول کے بارے میں توہین امیز
ہلکے جملے لکھے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب علم نہیں تھا. تو جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت تو بالکل معروف ہے، اور صدیوں سے علماء اہل سنت آپ کے صحابی ہونے کو بیان کرتے آئے، اور حنیف قریشی کو بھی اعتراف ہے، اور بار بار اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہوا ہے. ہم ایک ریکارڈ دکھاتے ہیں کہ حنیف قریشی جن سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتا ہے، وہ جو آج اہل سنت میں شیوخ بنے بیٹھے ہیں، یہ صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے کبھی جملے بولتے رہے. اب حنیف قریشی پر لازم ہے کہ اپنی باتوں پر ثابت قدم رہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو حنیف قریشی صاحب آپ کو اپنا بننا پڑے گا. آپ نے خود مطالبہ کیا کہ جو صحابی رسول کے بارے میں ہلکے کلمات کہے اسے جاہل کہا جائے، اسے ہوائی باتیں کرنے والا، علم حدیث سے ناشنا، یہ سارے القابات دیے جائیں. تو یہ ہے محمود شاہ ہزاروی. اس نے آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک اشتہار شائع کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور سخت توہینیں کی تھی. یہ سارا ریکارڈ حاضر ہے کہ کس قدر بدتمیزیوں کا طوفان برپا کیا اس اشتہار کے اندر، اور ٹائٹل یہ دیا بانی بغاوت یزید کے باب معاویہ کے باہوالا کارنامے. آگے جس قدر بدتمیزی ہے، ہماری تو زبانیں بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس بدتمیزی والی زبان کو پڑھا جائے. یہ اشتہار شائع کیا تھا جناب محمود شاہ ہزاروی فتنہ حویلیاں والے نے، اور فتنہ حویلیاں کی جو آج مجسم صورتیں ہیں وہ تو قبر میں چلا گیا. آج جو اس کے نمائندے ہیں، جو اس کے خلیفہ ہیں، وہ ہے اول نمبر پر عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی، اس کے بعد ریاض شاہ، پھر عرفان شاہ جو تازہ خلیفہ بنا. یہ تینوں بندے اس کے خلفاء میں سے ہیں. یہ اس کی سیرت پر جو 2 کتابیں موجود ہیں، سیرت محدث ہزاروی، اس میں بھی خلفاء کی فہرست میں ریاض شاہ، عبد القادر شاہ موجود ہے، اور دوسری تذکرہ حکیم ملت، اس میں بھی خلفاء کی فہرست میں یہ دونوں شامل ہیں. تو جناب جن کا پیر اتنی بدتمیزیاں کر کے گیا، اس کے خلفاء کے اندر کیا کچھ چھپا ہوگا. یہ تو صرف ماحول اور حالات کو دیکھ کر وہ بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اندرون خانہ مکمل واردات جاری ہے. ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس بھی آ رہا ہے، اس لیے یہ سارے حقائق قوم کے سامنے ہونے چاہیے کہ آخر ان لوگوں کی اتنی دردیں کیوں اٹھتی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ان کو اتنی چڑ کیوں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیر نے 50 سال پہلے جو شر پھیلایا تھا وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس کا شر پھیلایا ہوا تھا اور آج ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ ہے کتاب مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ. اس کی جلد ثانی میں اس اشتہار کو نقل کر کے اس نے جو 24 اعتراضات کیے، ان سارے اعتراضات کا جواب دیا 500 صفحات میں. یہ اس زمانے کا سارا ریکارڈ ہے. طویل جواب دیا محمود شاہ ہزاروی کا. یا جتنی زبانیں کھلی ہیں معاذ اللہ، طرح طرح کی طوفان بدتمیزی ہے، یہ سب کچھ یہاں سے لیا گیا اس اشتہار سے، اور ہمارے مشائخ اس کا سارا جواب دے کر گئے. اور اس کے آخر میں علماء اہل سنت کے تمام فتاوی جات نقل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ایک معروف عالم دین، بلکہ جو بہت ہی معروف تھے، مولانا عبد السبحان کھلا بٹی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظروں کے لیے گولڑا شریف بلایا کرتے تھے، اور اہل سنت کے دفاع کے لیے جن کو کھڑا کیا کرتے تھے. مولانا عبد السبحان کھلا بٹی صاحب بہت فاضل آدمی تھے، بہت بڑے متبحر عالم دین تھے. ان کے بیٹے قاضی غلام محمود ہزاروی صاحب نے بھی اس فتنہ حویلیاں کے خلاف کتاب لکھی، اور ایک مناظرہ بھی ہوا جس سے وہ بھاگ گیا. جس طرح یہ زید قریشی بھاگا، وہ بھی بھاگتا رہا. انہوں نے بھی باقاعدہ رسالہ لکھ کر یہ سارا مواد قوم کے سامنے رکھا کہ بہت بدتمیز شخص ہے، اور اس کے خلفاء بھی بڑے بدتمیز ہیں صحابی رسول کے بارے میں. تو یہ چیزیں قوم کے سامنے رکھ کر قوم کو متنبع کیا، اور آخر میں سارے فتاوی جات جمع کیے. وہ فتاوی جات کن کے تھے
انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں دکھائیں گے کہ کن کن ہستیوں نے اس فتنہ حویلیاں کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا. بس زبانیں کی دبیز تہوں میں یہ سب کچھ دب گیا، لیکن انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ عیاں کر کے رہیں گے. سر دست ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ یہ سارا کچھ پیش ہے، یہ ریکارڈ حاضر ہے، اور اس سے بڑھ کر ویڈیو کی صورت میں بھی یہ صرف نہیں کہ ہم نے اشتہار نکال لیا 50 سال پرانا، ہم اشتہار ڈھونڈ لائے. 99 میں جب مناظرہ مانچسٹر ہوا، عرفان شاہ جو سابقہ عرفان شاہ ہوا کرتا تھا، اس نے جب مناظرہ کیا، اس وقت عرفان شاہ کے سامنے اسی محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے محی الدین محبوب نے کیا موقع پیش کیا، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. آپ بھی اس مسئلے پہ ایک تحقیق سے اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے بہت بڑا مقدمہ رہا. اپنے قبلہ والے صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ جیسے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیتا، وہ باغی ہے. اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرتے یا اس کا رجوع نسائل سے نقیہ دنال ثابت نہ ہو. لہٰذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرن دا ثابت نہیں، اس تو نہ توبہ لی. اور انہوں دی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار تو صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَ كَيْدَ اللَّهِ. اس حدیث کو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے. یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرے باپ نے 1985 سے لے کر 1992 تک یہ تحقیق پیش کر دی کہ معادلہ وہ باقی گروہ ہے وہ جہنمی ہے. عرفان شاہ نے اس کا رد کیا کہ یہ تیرے باپ کی تحقیق ہو سکتی ہے لیکن اہل سنت کی نہیں. کہ کیا کسی شخص کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے، یا جو مطلب جو کسی کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے؟ یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے، گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے، اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں تو ان کی ریکارڈ ہے. آج محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے جتنے مرضی داؤ پیش کھیلتے پھریں، لیکن مناظرہ 99 میں ہوا تھا، محمود شاہ ہزاروی اس سے پہلے مر چکا تھا. محی الدین محبوب اپنے باپ کا نظریہ لے کر میدان میں اترا تھا. اس باپ کے نظریے کے حاملین کون ہیں آج کے زمانے میں؟ حنیف قریشی اس پر جواب دے کہ محمود شاہ ہزاروی نے جو بدتمیزیاں کی، آج تو کہتا تھا کہ سیدنا جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ جنہوں نے رجوع کر لیا اور حنیف قریشی خود اعلان کرتے ہیں ان کا رجوع ہے، کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم یہ ساری باتیں اس کے لیے کہو جو رجوع کیے بغیر مرا، جس کا شر آج تک اپنے مخصوص طریقے سے پھیل رہا ہے. اگر تمہیں صحابی رسول کے بارے میں خیرت ہے، اگر ایمان کی رتی باقی ہے، تو یہ سارے القابات محمود شاہ ہزاروی کو دے کے دکھاؤ اور اس کے خلفاء کے لیے بولو. ظاہر بات ہے جس نے اتنا شر پھیلایا ہے اس کے خلفاء میں کیا کچھ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. یہ اشتہار سارا آن دی ریکارڈ ہے. اس اشتہار کے آخر میں حق چار یار کے اوپر بھی بڑی بکواس کی گئی. اس وقت عرفان شاہ حق چار یار نعرہ تحقیق سے روکنے والوں کے بارے میں کیا بولتا تھا، یہ بھی ریکارڈ حاصل ہے. جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں ہے، ثبوت نہیں،
وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج عرفان شاہ سب کچھ بھول گیا اور جس باپ کو کافر جہنمی ڈکلیئر کر کے گیا اسی کے دربار پر جا کر خلافت لے لی۔ یہ کیسے ہوا؟ آج تو وہ خفیہ آڈیوز بھی لیک ہونا شروع ہو گئیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز میں ایمان کے سودے ہوئے، کس قدر ایمان کو بیچا گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو صلاح دیتے ہیں۔ عرفان شاہ نے عملی طور پر کر دکھایا، ورنہ فتنہ حویلیاں تو کب کا مر چکا تھا، اسی کو یہ گالیاں دیتا تھا، پھر اسی کے دربار میں جا کر خلافتیں لیں۔ کہاں تک اس نے اپنا شر پھیلایا؟ تو حنیف قریشی اپنا بیانیہ واضح کرے۔ ہم نے اس کی ساری باتوں کا جواب دیا، حنیف قریشی صرف ایک بات کا جواب دے کہ یہ جو محمود شاہ ہزاروی جس پر سابقہ عرفان شاہ مناظرے کرتا رہا، اس کو گالیاں دیتا رہا، کیا یہ درست تھیں کہ غلط تھیں؟ آج تو حنیف قریشی بھی مطالبہ کر رہا ہے نا کہ حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہلکے جملے بولے اس کو اتنا کچھ کہا جائے۔ ایک جواب یہ دے کہ عرفان شاہ جو سابقہ کہتا رہا وہ درست تھا یا ٹھیک تھا، یہ آج جو کچھ کہہ رہا یہ درست ہے یا ٹھیک ہے؟ مت دنیا کو دھوکہ دے کہ عرفان شاہ جناب عظمت اہل بیت کے لیے آیا تھا۔ عرفان شاہ تو پیسے لے کر ایمان کا سودا کرنے آیا تھا، پوری دنیا پر واضح ہے کہ اس نے ایمان کا سودا کیا، اور یہ سارے ڈرامے بازی اسی لیے کی گئی کہ رافضیت کا راستہ روکنے والے امام جلالی زیدہ شرف کو متنازع بنایا جائے، ان سے قوم کو دور کیا جائے اور رافضیت کو پھیلانے کے لیے راہیں ہموار کی جائیں۔ یہ ان کے خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، ان کو ہم فتنہ حویلیاں تک دھکیل کر رکھیں گے۔ ہم فوری طور پر حنیف قریشی کا بیانیہ سننا چاہتے ہیں کہ حنیف قریشی کا ان سارے حقائق کو دیکھنے کے باوجود کیا سٹینڈ ہے۔ وہ اپنے موقف کے مطابق صحابی رسول کے بارے میں اس قدر بدتمیزیاں کرنے والے محمود شاہ ہزاروی اور اس کے خلفاء کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، سب سے پہلے وہ بیان کرے، پھر آگے بات چلائیں گے اور انشاءاللہ حق واضح ہو کر رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔